السلام علیکم. میم تنویر ضیاء کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی بڑی اہم شخصیت ہے, یہ خود بتائیں گی. جی میم, کس طریقے سے آپ یہاں جوائن کیا آپ نے اور کس طرح سے شروعات کی, کیا تعلق ہے اس جگہ سے آپ کا, ذرا پلیز بتائیے. بیٹا میں یہاں 38 ایئرس بیک آئی تھی اور میں اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا اسکل ڈیولپمنٹ. میں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی. ہاسپٹل میں مسز احمد ہوتی تھی اور کافی ڈاکٹر سرجنس, بڑا اچھا ہاسپٹل چل رہا تھا. شروع میں انڈینٹ دیتی تھی, پھر وہاں کافی کام کیا میں نے. اس کے بعد ہماری جو پریزیڈنٹ تھی مسز شرازی, انہوں نے کہا کہ بچے جو اکیڈیمکلی ویک ہے ہمارے اسکول کے, جو 3 سال سے فیل ہو رہے ہیں, ان کو آپ اکٹھا کر کے نا کچھ اسکل سکھائیں اور ان کو کسی طرح لگائیں. تو پھر یہ اللہ کا حکم ہی ہوا. میں نے کبھی ایسا کام کیا نہیں تھا. مطلب میں ایک دم سیکرڈ ہارٹ میں پڑھی, کنیٹ سے فارغ ہوئی اور شادی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر یہاں بچے بڑے ہوئے تو ادھر آ گئی. تو خیر ہم نے بچے اکٹھے کر لیے اور ہم نے ان کو بیگس بنانے اسٹارٹ کیے. ایسے مجھے خیال آیا کہ ہم آسان سب سے یہ پیپر بیگس, نیوز پیپر ہم نے گھر سے لائی اور یہاں ہم نے ان کو بیگس, ایک ٹیچر رکھی اور وہ بیگس بنانے. اچھا, پیپر بیگز ہی کیوں؟ پیپر بیگز اس لیے کہ میں کچھ دیر کے لیے کراچی گئی تھی, وہاں میں نے ایک NGO جوائن کی تھی. تو وہاں یہ بیگز بن رہے تھے تو وہ بک رہے تھے. تو مجھے ایک دم سے بس اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے یہ, اور کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ میں وہی اسٹارٹ کراتی ہوں اور میں بھی ہم اس میں کچھ بچوں کو کچھ آ جائے تو آگے ہم امپروو کریں. بس وہ آپ یہی سمجھیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی. وہ بچے آئے, انگلش اردو میتھس وہ وہاں پڑھتے تھے اور 11 بجے ہمارے پاس آ جاتے اس ڈپارٹمنٹ. یہ 2007 میں اسٹارٹ ہوا. تو اس کے بعد ایک ٹیچر تھی وہ ان کو بیگ سکھاتی تھی. جب 3 دن گزر گئے تو بچے تو تنگ آ گئے. آپ کو پتہ ہے وہ ڈفرینٹ لیول تھے. تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے, ہم واپس اسکول جانا چاہتے. میں نے ایک بچہ یعنی سدھر گئے پڑھنے کے معاملے. جی ہاں, یہ کیسی تھی پتہ نہیں, اللہ کا حکم تھا تو میرا خیال یہ سب ہوا. تو میں نے ایک بچے کو اٹھایا اور بیگ اٹھوائے اور ایک میں باہر ایک ہمارا اسٹور تھا اس کے پاس چلی گئی. میں نے کہا بیٹا یہ بیگس خرید لیں. وہ بڑا حیران ہوا, میڈم یہ آپ بیگس کا بزنس کرنے لگی. میں نے کہا یہ بچے کا بیگ نہیں ہے. اس نے لے لیے. وہ میڈیسن کی ایک دکان تھی ہمارے بالکل باہر. تو انہوں نے لے کے نا 2007 میں مجھے 150 روپیز دیے کہ جی یہی میں دے سکتا ہوں اس کے. تو ہم 150 لے کے آ گئے اور آ کے میں نے نا 500 روپے نکال لے اور بچوں کو کہا کہ بیٹا یہ ہم نے پہلا کاروبار کیا اور یہ 500 ہمیں ملے ہیں. اچھا, بچے بڑے خوش ہوئے اور اسی وقت اس زمانے میں نا بچے کوک اور سموسے سے خوش ہو جاتے. میں نے وہ منگوائے انہیں پیسوں اور سب نے مل کے ہم نے پارٹی کرنی. اس کے بعد تو بچے کہ میڈم اب کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو لا کے دیا یہ جو نہیں ہوتے ریپنگ پیپرز کلرڈ, وہ میں لے کے آئی. وہ بھی اپنے پاس کتنے کے بہت سستے ان زمانے میں ہوتے تھے. انہوں نے بیگز بنائے اور وہ میں اٹھا کے نا اپنے کمیٹی روم میں لے گئی یہاں, اور والنٹیئرس کو کہا کہ جن کو خریدیں. سب نے خرید لیے. وہ ہم نے 12 روپے کا بیچا اس وقت. ایک اس زمانے میں نا 12 کا بیچ سب نے لے لیا. جی 38 سال. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ میں نے کہا یہ تو بچے خوش ہیں, اب ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے راضی ہو گئے. پھر میں گئی ہوں پیکیجز کے پاس. تو اس وقت ہمت بھی تھی, صحت بھی تھی. تو میں وہاں گئی تو ان سے میں نے کہا کہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے. تو وہاں کوئی ایک اچھے سے تھے, جعفری صاحب ان کا نام تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, میں اوپر بات کروں گا. کچھ دنوں کے بعد نا انہوں نے ہمیں 2 رولز کٹوا کے براؤن پیپر پہ بھیج دیا. اچھا, اب براؤن پیپر آ گیا میرے پاس. تو میں نے کہا یہ بیگز بنائے بچے, اس کو وہ اچھے سے انہوں نے بیگ, اب وہ بچے ٹرین ہو گئے تھے اور کھاتے پیتے رہتے تھے مزے سے یہاں. اور ویسے ہمارے ادارے اس وقت بھی آپ لوگ ان کو کھانا وانا خود پرووائڈ کر رہے؟ جی کھانا بھی, آنا جانا بھی ان کا فری تھا اور ساری فیسلٹی. مگر میں ایکسٹرا بھی کچھ ان کا کر دیتی تھی نا کہ چلیں بچے ذرا راضی رہتے تھے. پھر اس کے بعد بس پھر میں گئی احسان چپل کے پاس. تو ان سے میں نے کچھ اور بھی آج تک آپ کا بزنس جی ہمارا ان کو 38 سال جی. تو اس دن میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم بیگز بنانے لگے. وہ کہتے ہیں بیگز تو اچھے, ہمیں آپ 500 کا آرڈر دیتے ہیں. 500 بیگز کا آرڈر ملا, پیپر فری تھا, آرڈر مل گیا اور وہ ہم نے بیچ لیا اور پیسے آ گئے.
اور پیسے آنے شروع ہو گئے. بس اس طرح کرتے. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہمیں پرنٹ کرا کے دیں. پھر ہم نے پرنٹنگ شروع کی, ان کا نام پرنٹ کیا, اور لوگوں نے بھی ہمیں کہا. جی جی بالکل بالکل, یہاں سارا سسٹم بھی ہوا سب کچھ. اور پھر ہم نے وہ خود کر کے ان کو بھیجنے شروع کیے. تو پھر اب ماشاء اللہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس کوئی کتنے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں 35,000 بیگس پر منتھ ہم بنا رہے ہیں. آرڈر ہے. کچھ ڈسٹ بیگس بناتے ہیں ہم, یہ جو کپڑے کے نہیں ہوتے, ہاں, تو جو نان ووون کپڑا ہوتا ہے وہ ہم ملٹی فارم سے لاتے ہیں. انہوں نے بھی ہمیں کافی رعایت کی. اور اس کے بعد ہم نے بہت چیزیں بنانی شروع کی آہستہ آہستہ. بچے نے پاؤچز بنائے, اب ہم ٹیشو باکسز بنا رہے ہیں جو جی وہ تو ہماری اتنے بکتے ہیں نا, جس طرح ہاٹ کیکس بک رہے ہوتے ہیں. ابھی بناتی ہیں, ابھی ہمارے سب چلے جاتے ہیں. تو وہ ہم ڈفرینٹ قسم میں بناتے ہیں. وہ آپ کبھی دیکھیں ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے وہ. آپ اس میں اچھا اب اینولپ جی وہ پاؤچز میں ڈالتے ہیں, اور پھر وہ گفٹس کے طور بہت لوگ لے کے جاتے ہیں شادیوں پہ ادھر سب. اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ نہیں لیتے نا اس میں, ہم ان کو دیتے ہیں جو بھی ہے نا, ان کو ہم کہتے ہیں ان کو زیادہ ویجز ملے. تو اس وقت تقریباً ہم اچھی ویجز کو دیتے ہیں. مطلب ایک میرے پاس یہ ڈیف اینڈ ڈم ہے, دو بچیاں. جی یہ دو بچیاں سامنے بیٹھی ہیں, آپ کے بھی دیکھیں آپ ڈیف اینڈ ڈم میں. اور وہ مطلب آخری جو انہوں نے لیے 80,000 روپیز انہوں نے کمایا ہے. جی اور باقی اور آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو ہم بیکار سمجھ کے جی پھینک دیتے ہیں ایک کونے میں, گھر کے افراد ان کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہو. اب تو ان کی بہت عزت ہے. یہاں ایک بچہ بلال, آپ ابھی دیکھیں گے اس کو, اور وہ اسکول سے ہی آیا, اسکول سے پڑھتا ہوا بھی لائی تھی میں. کچھ بچے ہمارے آج آئے نہیں ہو, جیسے اسکول کے بچے ہیں. یہ لوگ کئی لوگ تو بعد میں انٹر ہوئے تو ان کو پتہ لگا. تو یہ بچے کو آپ پوچھیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں, کیا بول نہیں سکتا, چل نہیں صحیح سکتا, مگر 8-10 ہزار روپے. اچھا تو یہ اسکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ ہماری وہی ٹائمنگ ہے. صبح جب بسیں جاتی ہیں ان کو لے آتے نہیں, صبح 8-8:30 جی 8 سے 1 بجے جی 1 جو اسکول کا ٹائم ہے نا, تاکہ ہماری بسیں اسی راستے پہ جائیں. مطلب ان کو الگ نہ, ہمیں پیٹرول بھی تو کم نکلا, سب کچھ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے کوئی بات. تو یہ کٹھے پھر چلتے ہیں, کٹھے آتے ہیں. ان کا یہ نہیں, یہ بھی اچھا ہے, ورنہ ظاہر ہے ان کو گھر کا ماحول بھی ملے اور وہ یہاں پہ ایک اچھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اور ظاہر گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ ہاں ہمارا جو بچہ ہے وہ ایک جو ہے وہ مفید شہری ہے. بالکل. اب یہ ماشاءاللہ سب کما کے لے جاتے ہیں, تو ان کے گھر میں بڑی رسپیکٹ ہے. اور اب تیسرا ہمارا جو اسکل ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. وہ کمپیوٹر سینٹر ہم نے کھولا ہوا ہے. اس میں اب اور ماشاءاللہ, سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ کو اتنی اچھی کمپیوٹر لیب, میں نے گورنمنٹ اسکولس میں یا پرائیویٹ اسکولس میں بھی اتنے کمپیوٹرز نہیں دیکھے جتنے یہاں پہ کمپیوٹرز بچوں کے لیے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. جی, اور ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہمارے اس وقت بہت اچھے ہیں جو ان کو بڑا اچھا توجہ سے پڑھا رہے ہیں. اب ہم نے اس دفعہ یہ شروع کیا, ابھی ہم نے کرنا ہے اس کو, مطلب کہہ دیا ان کو کہ شام ان کو کوئی ایسے کورسز اور ایسی چیزیں بتا دیں, کورسز تو کر ہی رہے ہیں جو انہوں نے بتائے ہوں گے آپ کو. تو تاکہ ہو رہا تھا جی اور آفس کروایا جا رہا ہے, جی ایکسل کروایا جا رہا ہے, سب, اور ڈیزائننگ بھی ہے. بالکل گرافک ڈیزائننگ. جی بالکل. تو یہ اب ہم ایسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شام کو نا اپنا کچھ کوئی بھی چیز ان کو بتائیں, ہمارے ٹیچرس کو ہی کہا ہے, تاکہ یہ شام کو بھی اپنی کمائیں, کچھ 4 پیسے کما لیں. اور ہم نے منیمم اس میں ہم نے فیس بھی رکھی ہوئی بہت کم, اور ڈسیبلڈ ہمارے فری ہیں, اسکول میں بھی فری ہیں, یہاں بھی فری ہیں. ہمارے جو بھی آئے تو ان کو ہم کیا, اور ان کی میڈیسنس بھی, ان کی فزیو تھراپی بھی, میڈیکل جی سب فری ہے, اور کھانا بھی, اور کھانا ناشتہ. جی ناشتے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پورا فل تو نہیں ملتے گھر, مگر دودھ کے پیکٹس اور یہ وہ ہمیں سب ڈونیٹ ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دے دیتا ہے. اچھا, آپ اور کیا چاہتی ہیں کہ اگر اور آپ کے پاس ڈونیشنز ہوتے تو آپ لوگ کیا کیا فیسلٹی دینا چاہتے تھے جو آپ ابھی سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نہیں دے پا رہے اتنا اچھا دینے کے بعد؟ دیکھیں اتنا اچھا تو ہم دے رہے ہیں, مگر ہے کہ دیکھیں جس طرح ہمارے پاس بسز کم ہیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں,
پھر یہ بیچارے جب جاتے ہیں تو یہ پھنس کے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اور جس طرح مشکل میں بیچارے بیٹھ کے جاتے ہیں، پھر راستے میں خالی ہوتی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سب سے زیادہ ہمیں اس کا ہے، کھڑے نہ رہیں بیچارے، جی ٹرانسپورٹ چاہیے زیادہ ہمیں، اور سیکنڈلی ہمارے پاس اسپیس کم ہے۔ اسپیس کا بھی آپ کو دیکھیں نا، ہمارے پاس اب بہت لوگ آنا چاہتے ہیں اسکل میں، تو ہم لیتے ہیں کہ ڈسیبلڈ کو اور ان کی فیملیز، مطلب جس طرح ڈسیبلڈ ہے تو وہ نہیں بنا سکتا نا اتنے بیگ، وہ گھر لے جاتا ہے، تو اس کے گھر والے جو بغیر کسی جاب کے وہ اماں ہیں، بہنیں ہیں بیٹھی، وہ کام ساتھ کر لیتی ہیں، تبھی ہم اتنا کام بنا سکتے ہیں نا۔ یہ ہے کیونکہ وہاں پر ان کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ویسے ان کو فیسلٹی ہے، سب ہے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو بہت بہت میم، مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ ماشاء اللہ بہت مجھے ڈفرینٹ ملے گا، لیکن اتنا ڈفرینٹ ملے گا مجھے امید نہیں تھی، اور مجھے بہت سیٹسفیکشن اور بہت اچھا لگا، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے افراد کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو اس پر آپ لوگ یہ انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ کریں، بہت خوشی ہے۔ ایک چھت کے نیچے اتنی چیزیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی اس پورے پاکستان میں، یہ تو میں بتاؤں۔ اسکول ہے، کالج ہے، فزیو تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، جی بالکل بالکل۔ یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کمپیوٹر سینٹر ہے، ووکیشنل ہے، اور ایک ہمارا قرضہ سینٹر بھی ہے، وہ بھی ہم وہ بھی آپ دیکھ کے آئیں گے۔ کم سے کم 50,000 بتائیے میں قرضہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا کاروبار؟ بالکل بالکل کیا جاتا ہے، وہاں ہے نا انہوں نے رکھے ہوئے اپنے اسٹاف ہے ایسا۔ اس کے بعد ہمارا ایک کمیونٹی بیسڈ جو ہماری جگہ جگہ جا کے وہ اپنا کرتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنا تھوڑی دیر پہ رکھتے ہیں، وہاں لوگوں کو سکھاتے ہیں، کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا بہت اچھا ہے۔ موبائل اسکل سینٹر یا ووکیشنل سینٹر آپ لوگ؟ جی ووکیشنل ہم نے یہاں کھولا ہے، اور باہر یہ جو سی بی آر والے یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی ان کو کافی سلائی کڑھائی اور جو بھی جس گاؤں میں جو سمجھ آتی ہے وہ، اچھا وہ جاتے ہیں گاؤں میں، قریب قریب جگہوں پہ ایسی، وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ کالج ہمارا ہے جس میں ہماری بچیاں ٹاپ کرتی ہیں، یہیں پہ جو کالج؟ جی یہ کالج اس سائڈ کے اوپر ہے کالج۔ اچھا، لیکن کالج فری نہیں ہے نا؟ نہیں کالج فری نہیں ہے، وہ کمرشل، وہ کمرشل۔ اب اسی پیسے میں یہاں بھی ہم لیکن آپ لوگ اسکالرشپ دے رہے ہیں ماشاء اللہ اسٹوڈینٹس کو؟ جی وہ کون سی کلاس کے بعد؟ وہ کالج میں جی نہیں، مطلب اسکالرشپ جو دے رہے ہیں اسٹوڈینٹس کو، میم بتا رہی تھی کہ پہلے 8 اسٹوڈینٹس کو دیتے تھے، اب 5 کر دیے۔ یہ اسکول والوں نے نا، ہاں بالکل، وہ اسکول نے آپ کو سارا ڈیٹیل بتا دی ہوگی نا ان کا۔ وہ اب تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی پڑھا رہے ہیں، جی بالکل، اے آئی بھی کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اسکول بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت اسٹاف بھی، چیئر پرسن بھی، سب لوگ اس کو بھی کافی، مطلب ساری جگہ سبھی محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے والنٹیئر ہیں سارے، ہم لوگ سب والنٹیئر ہیں، چیئر پرسن ہیں، ہم لوگ یہاں سے ظاہر ہے کہ ہم صرف ان کی دعائیں لیتے ہیں، اور وہ یہ انہیں سے چل رہے ہیں ہم۔ بالکل ایسے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر، اور میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیا کیا انتظام ہے، کیا کیا بچے سیکھ رہے ہیں، کیا کیا بنا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ارننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور جتنا میں خوش ہوئی ہوں اتنا آپ لوگ بھی خوش ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ ایسے اداروں کی مدد کیجیے تاکہ ان بچوں کی زندگی ابھی اتنی ہی مفید رہے جتنی کہ ایک عام فرد کی مفید ہو سکتی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی میسج دینا چاہیں گے کہ پلیز آئیں اور دیکھیں، اور جتنا کام ہو رہا ہے اور جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں اس ادارے کو کریں، میری تو یہی ریکویسٹ ہے۔